اہل کوفہ کی مشاورت اور امام علی مقام کو دعوت دینا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے سے ہی کوفہ آپ کے محبوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور و خلافت میں ہی حضرت امام حسین کی خدمت میں تشریف آوری کے لیے عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب انہیں یہ پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو مکہ کا پہلا معرکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سر بھی کر لیا ہے، اور اس میں یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اور یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے گئے ہیں، ان سب باتوں سے محبان علی کے حوصلے بلند ہوئے۔ انہوں نے ایک شخص سلمان بن سرد القزامی کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور اس کے گھر ایک مجلس سے مشاورت طلب کی۔ تمام صحابہ سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلمان بن سرد نے سب سے کہا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں، تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے صحابی ہو، بس تم خود جان لو کہ اگر تم انہی مددگار بن سکتے ہو اور دشمن سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تم اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ رکھتے ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلمان نے کہا تو پھر تم انہیں لکھو، جس پر انہوں نے آپ کی طرف کثرت سے خطوط لکھے اور پھر بعد میں وفود کا سلسلہ بند کیا۔ پہلا خط عبداللہ بن سبی ہمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہاتھ روانہ کیا گیا، جو امام علی مقام کی خدمت میں 10 رمضان 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے 2 ہی دن کے عرصے میں 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ ارسال کیے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجیں اور یہ سب یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے وقفے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچیں۔ خطوط زیادہ تر ان مضامین کے ہوتے تھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی پڑی ہے، آپ کے لیے حاضر ہیں، سب آپ کی آمد کے منتظر ہیں اور آپ کی دید کے مشتاق ہیں۔ آپ کے سوا کوئی ہمارا پیشوا اور امام نہیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہے۔ کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ آخری خط جوہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور شدت غم کا لحاظ کرتے ہوئے اس وقت ہم اپنے بھائی، چچا کے بیٹے اور اپنے معتمد خاص مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں